الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلاتے ہیں اور ان کے ماننے سے تکبر کرتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے. یہ پیچھے جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان سے عہد لیا تھا کہ مجھے رب مانو اور میرے کہے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو. اگر ایسا کرو گے تو دنیا و جہان کی کامیابی ملے گی اور آخرت میں اصل جو کامیابی ہے وہاں کی کامیابی حاصل ہوگی. سب نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو رب مانتے ہیں اور اس کے بعد جب دنیا میں آئے تو دو گروہ میں بٹ گئے. کچھ فرما بردار اور اطاعت شعار رہے, اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانا اور اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا. اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے تکبر کیا اور انکار کیا. اللہ رب یہ جو 4 آیتیں پڑھی گئی ہیں ان میں سے 2 آیتوں کے اندر مکذبین اور مجرمین کے عذاب کا تذکرہ ہے اور اخیر کی 2 آیتوں میں ان کے لیے جو جزا ہے اور بدلہ ہے مومنین کے لیے اور اللہ کے اطاعت شعار بندوں کے لیے ان کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلاتے ہیں اور ان کے ماننے سے تکبر کرتے ہیں یعنی ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے. اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں. ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے اور سرکشی کیا, اللہ کی آیتوں کا انکار کیا, سب سے پہلے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. تفسیر بحر محیط میں ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گا کا مطلب یہ ہے کہ ان کی روح آسمان کی طرف ان کی روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ان کی دعا بھی آسمان کے لیے بھی آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ان کے نام اعمال کے لیے بھی آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ان کے اعمال کے لیے بھی آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. دراصل وہ جگہ جو کہ جہاں پر کہ نیک لوگوں کے نام اعمال رکھے جاتے ہیں وہ آسمان پر ہے اور اسی جگہ کا نام سورہ مطففین میں علیین رکھا گیا ہے. اور علیین کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلا ان کتاب الابرار لفی علیین, کہ اللہ کے نیک بندوں کے جو نام اعمال ہیں وہ علیین میں ہوں گے. اور علیین ابھی صبح کے درس میں بھی آ رہا ہے, علیین یہ جنت کے پاس ایک مقام ہے. اسی جگہ پر نیک لوگوں کے اعمال بھی ہیں, نیک لوگوں کی
جو روحیں ہیں وہ بھی وہیں رہیں گی، جس کی وجہ سے جنت کی جو خوشبوئیں ہیں، جنت کی جو نعمتوں کی جو کا اثر ہے وہ ان لوگوں کی روحوں کو ملے گا۔ اور ان کے لیے جو کافر ہیں ان کے لیے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ان کے لیے ان کی جو روح رہتی ہے وہ سجین کی طرف رہتی ہے، اور سجین زمین پہ ہے جہاں پر کہ جہنم ہے۔ اللہ رب العزت سورہ مطففین میں فرماتے ہیں کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کہ فجار اور جو مجرمین ہیں ان کے جو نام اعمال ہے وہ سجین میں ہے، اور سجین کہاں ہے؟ وہ جہنم کے پاس ہے۔ وہیں پر اسی سجین میں فجار کی اور کفار کی روحیں بھی جمع ہوتی ہیں، اسی وجہ سے وہاں سے جہنم کا جو اثر ہے ان کی روح تک پہنچتا ہے۔ تو یہ ہو گیا، اور اس کی مزید تشریح جو ہے، اور روح کے لیے بھی آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اس کی تشریح حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس کو نقل کیا ہے حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابی داؤد میں، اور مسند امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد نے، اور اسی طریقے سے ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ تفصیل سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک صحابی کے جنازے میں قبرستان گئے، تو ابھی قبر وغیرہ کی تیاری میں تھوڑا وقت تھا، تو ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خاموش بیٹھ گئے ایک جگہ پر۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب کوئی مومن بندہ کہ موت کا وقت قریب آتا ہے، کسی مومن بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے، تو اس کے پاس فرشتے اس کے سامنے آتے ہیں۔ وہ فرشتے ہوتے ہیں چمکدار سفید لباس میں، ان کے پاس خوشبوئیں ہوتی ہیں، ان کے پاس جنت کا کفن ہوتا ہے، اور پھر وہ بغل میں بیٹھ کر وہ فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جن کے ذمہ روح کو قبض کرنا ہے، ان کے ساتھ ایک فرشتوں کی ٹولی ہوتی ہے جو عمدہ لباس پہنے ہوتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ کی تشریح ہے کہ نیک لوگوں کا نفس جو کہ اللہ کی اطاعت کی وجہ سے مطمئن ہیں، ایسے لوگوں کی روح کو خطاب کرتے ہوئے فرمائیں گے کہ تم اللہ کی جانب کوچ کرو، یعنی اب تمہارے اس جسم کے اندر رہنے کا وقت ختم ہو گیا۔ اور اس کے کہتے ہی، اس حکم کا ملتے ہی وہ بہت آسانی کے ساتھ روح نکل جاتی ہے۔ حدیث میں اس کی مثال دی کہ ایسا ہی جیسا کہ اگر گھڑا کے بندھن کو ہٹا دیا جائے اور گھڑا کو پلٹ دیا جائے تو بہت آسانی کے ساتھ پانی باہر نکل آتا ہے، اسی طریقے سے نیک لوگوں کی روح بہت آسانی کے ساتھ اس کے جسم سے نکل آتی ہے۔ اس کے بعد فرشتے جو اچھے لباس میں رہتے ہیں، ان کے پاس خوشبوئیں ہوتی ہیں اور ان کی شکل و صورت بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے، ایسے فرشتے اس نیک مرد مومن کی روح کو لے کر اللہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ راستے میں فرشتوں کا گروہ ملتا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کن کی روح ہے، تو وہ فرشتے بتلاتے ہیں اس خاص اچھے لقب کے ساتھ کہ جو کہ دنیا میں اس کے لیے مشہور تھا۔ مثال کے طور پر نیک آدمی تھا، نمازی تھا، روزے دار تھا، لوگوں کے کام آتا تھا، اس طرح کے القاب کے ذریعہ اس کو جو ہے پکارتے ہیں، نام بتلاتے، تعارف کراتے ہیں۔ اس کے بعد وہ سارے کے سارے فرشتے ان کے پاس ہو جاتے ہیں، پھر پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچتے ہیں، تو وہاں پر جو نگہبان ہے وہ پوچھتے ہیں کہ کن کی روح ہے، تاکہ ان کے لیے کھولا جائے دروازے کو۔ تو پھر وہ ساتھ میں جو فرشتے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں اللہ کے نیک بندے کی روح ہے، اور اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور وہاں پر جو فرشتے ہوتے ہیں وہ سب کے سب اس کے احترام میں ساتویں آسمان تک، جہاں تک کی روح کو جانا ہوتا ہے وہاں تک جاتے ہیں ان کے احترام میں۔ اور پھر اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے کہ اس کی روح کو علیین میں رکھو۔ یہ حدیث ہے، پوری ابھی حدیث ہی چل رہی ہے۔ اس کی روح کو علیین میں رکھ دو، اور اس کی تفسیر سورہ تطفیف میں ویل للمطففین میں ہے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین۔ تو علیین میں
ابرار یعنی نیک لوگوں کا نام اعمال بھی ہوگا اور ان کی روح بھی ہوگی، تو وہاں پر رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر ان کے لیے حکم ہوتا ہے کہ ان کی جگہ تو یہ طے ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ان کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ پھر فرشتے ان سے پوچھتے ہیں مر ربک، تمہارا رب کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے، مرد مومن ہے وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پوچھا جاتا ہے ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ بتلاتا ہے اسلام۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ یہ شخص جو تمہارے سامنے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کو دکھا کر، یہ کون ہے؟ وہ مرد مومن کہتا ہے کہ یہ میرے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس بندے نے سچ کہا، اس لیے اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دو۔ یہ تو مومنین کا ہے۔ پھر جو کافر بندہ ہے ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے پاس بھی فرشتے بیٹھتے ہیں، لیکن اس کے پاس جو فرشتے آتے ہیں وہ فرشتے بہت ہی مہیب اور ہیبت ناک شکل کے ہوتے ہیں، اور وہ بہت ہی زبردستی اور بہت تکلیف سے انداز میں ان کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ حدیث میں مثال ہے کہ ایسا ہی جیسا کہ کسی اونی کپڑے کو کوئی خاردار اور کانٹے دار جھاڑی پر رکھ کر اس کو کھینچ لیا جائے تو کپڑے کا جو حال ہوتا ہے وہی حال اسی انداز پہ ان کی روح بھی قبض کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اس کی روح کو جب آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو اس کے لیے دروازہ نہیں کھولے جاتے۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ فلاں کون ہے تو اس کے اعمال بتلائے جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں تھے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور اس کی روح کو زمین پر پٹک دیا جاتا ہے، یعنی کہ جو جسم ہے اس کے اندر ڈال دی جاتی ہے۔ پھر فرشتے آتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، سوالات کے جواب نہیں دے پاتا ہے، جواب میں کہتا ہے ہاں ہے لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دو۔ تو اسی آیت کی وہ تفسیر ہے، وہ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے ایسے لوگوں کے لیے جو کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور نافرمانی کی اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، ایسے لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں۔ اس میں پوری تفصیل آگے کیسے نہیں کھولے جاتے۔ تو ان کی روح پھر رکھ دی جاتی ہے سجین میں، جیسا کہ بتایا وہ جہنم کے پاس کی ایک جگہ ہے، اور جہنم کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ آگے فرمایا وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، اور یہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک تو سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اور اونٹ اتنا بڑا ہے، جا سکتا ہے، کبھی نہیں جا سکتا۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ جس طریقے سے سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا اور گزرنا محال ہے، امپوسیبل ہے، اسی طریقے سے ان کے لیے جنت میں داخل ہونا اور جہنم سے نجات پانا اسی طریقے سے محال اور امپوسیبل ہے۔ یہ مثال ہے۔ ایسی شرط کے ساتھ کسی بات کو معلق کرنا جو جس شرط کا پایا جانا محال ہو، تو یہ بھی ایک بیان کا انداز ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی انداز کو بیان فرمایا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ لہم من جہنم میہاد، میہاد کے معنی آتے ہیں فرش کے، اور غواش کے معنی غاشیتن کی جمع جس کا معنی آتا ہے ڈھانپنے والی چیز۔ تو ڈھانپنے والی چیز بھی جہنم ہوگی، اور اسی طریقے سے فرش بھی جہنم ہوگی، تو اوڑھنا بچھونا ان کے لیے آگ کا ہی ہوگا۔ لہم من جہنم میہاد ومن فوقہم غواش، ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا۔ اور ہم ایسے ظالم لوگوں کو ایسی سزا دیتے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کا تذکرہ ہے، یا ان لوگوں کی سزا کا تذکرہ ہے جنہوں نے کہ اللہ رب العزت سے کے عہد کو پورا نہیں کیا، جنہوں نے کہ کفر اختیار کیا، جنہوں نے شرک اختیار کیا، جنہوں نے نافرمانی اختیار کی اور غلط راستہ کو چنا، ان کے لیے سزا کا تذکرہ ان دونوں آیتوں کے اندر ہے۔ آگے جو دو آیتیں ہیں ان کے اندر اللہ کے جو خاص بندے اہل ایمان ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کا تذکرہ ہے، اور ان کے لیے جو
جزا اور بدلہ ہے، اچھا بدلہ ہے، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ فرماتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم کسی شخص کو ان کی قدرت سے زیادہ کوئی کام نہیں بتلاتے، ایسے لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بیچ میں ایک جملہ ہے، کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بناتے، یہ بیچ میں اسی لیے لایا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے ان کو بہت زیادہ مشکلات پیش نہیں آئی ہیں، انہوں نے اپنی قدرت اور طاقت سے بڑھ کر کوئی کام نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے وہی کام کیا جو ان کی قدرت اور طاقت میں تھے ان کے کام۔ یہ اسی لیے اس جملے کو بیچ میں لایا گیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جتنی طاقت ہے، جتنی قدرت ہے، اتنا ہی کام نے مکلف بنا رکھا ہے۔ نماز پڑھنا ہے، نماز کے ارکان ہیں، شرائط ہیں، سب ہیں، لیکن اگر کوئی شخص کھڑا ہونے پر قادر نہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھ کر قادر نہیں کرسی پر بیٹھ سکتا، کرسی پر بیٹھ کر پڑھے، کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا تو ایسی صورت میں زمین پر بیٹھ سکتا، زمین پر نماز پڑھے، لیٹ کر نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر نماز پڑھے گا۔ حج کے اندر بھی بہت ساری سہولیات ہیں، کوئی اگر مزدلفہ نہیں جا سکتا تو اس کے لیے چھوٹ ہے، اگر بیمار ہے نہیں چل سکتا ہے، تو ہر جگہ جو ہے اللہ رب العزت نے چھوٹ دے رکھی ہے۔ پانی میسر نہیں ہے، آپ نے تھوڑا سا پانی آپ رکھا ہے پانی پینے کے لیے، ایسی جگہ میں ہے جہاں پر پانی ابھی نہیں ہے، کب آئے گا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یا لائٹ بند ہوگی، محلے کا پانی 2 دن سے لائٹ نہیں ہے، پانی کا کہیں نام و نشان نہیں ہے، تھوڑا سا پانی آپ نے بچا کر رکھا پانی پینے کے لیے یا استنجا وغیرہ کے لیے، تو اب وہاں پر وضو بنانا ہے، آپ تیمم کر لیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے شریعت کے اندر تنگی نہیں رکھی ہے، ہر حکم کے اندر آسانی ہے، اس کی طاقت سے بڑھ کر جو ہے کا مکلف نہیں بنایا ہے۔ یہ ایک غلط فہمی کو دور کیا گیا کہ جن لوگوں کے کو جنت نصیب ہوگی، کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ اپنی طاقت سے بڑھ کر انہوں نے کوئی کام کیا ہو، بلکہ انہوں نے اپنی طاقت اور وسعت میں جتنا تھا اتنا ہی عمل کیا ہے، کیونکہ ہمارا اصول ہے لا نکلف نفسا الا وسعها۔ یہ دراصل مومنین کو اور جو لوگ جنت کے خواہاں ہیں ان کے لیے گویا کہ ایک ترغیب ہے کہ عمل کر کے دیکھیے، طاقت سے بڑھ کر ہم کسی کو مکلف نہیں بناتے ہیں۔ تو بہرحال جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ایسے لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے فرمایا اور جو کچھ ان کے دلوں میں، یہاں اہل جنت کے بارے میں، جو کچھ ان کو دلوں میں غبار تھا، کینہ تھا، کپٹ تھا، ایک دوسرے کے تئیں جو ہے بغض اور عداوت تھی اپنے بھائیوں کے تئیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں غبار تھا ہم اس کو دور کر دیں گے۔ یعنی جنت میں جانے سے پہلے ایک مومن کا دوسرے مومن کے تئیں جو ایک دوسرے کے دل میں نفرت تھی، ایک دوسرے کے دل میں بغض تھا، ایک دوسرے کے دل میں عداوت تھی، کینہ تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں داخلے سے پہلے اس کو ختم کر دیں گے۔ جنت میں داخلے سے پہلے حدیث میں آتا ہے کہ تفسیر کی کتاب میں ہے کہ پل صراط کو پار کرنے کے بعد جو مومن ہے، پل صراط کو پار کرنے کے بعد جنت اور جہنم سے پہلے ایک پل آئے گا جہاں پر کہ اس طرح کا فیصلہ ہوگا کہ اگر کسی نے کسی کا کوئی حق دبا لیا ہے، جس کی وجہ سے صاحب حق کے دل میں اس آدمی کے تئیں، حق دبانے والے کے تئیں کچھ نفرت ہوگی، تو اللہ رب العزت صاحب حق کو اس ظالم آدمی سے کا جو ہے ایک حق دلایا جائے گا، اور وہاں پر کیسے حق دلایا جائے گا؟ وہاں پر عمل دیا جائے گا، اعمال میں سے کچھ عمل اس کو دے دیا جائے گا۔ اگر اس کے باوجود اگر وہ جنت کا مستحق ہوگا تو جنت میں ڈال دیا جائے گا، اور اگر اتنے سارے حقوق دبا رکھے ہوں گے کہ سارے کے سارے اعمال حقوق کی ادائیگی میں ختم ہو جائیں گے، تو حدیث میں ہے کہ ایسا مفلس ہے اور اس کو ڈھیر سارے اعمال اور نیکیوں کے باوجود گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ حدیث کا بالکل واضح مفہوم ہے۔ تو جو جنت میں داخلے سے پہلے قدورت کو دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک دوسرے کے حقوق دبانے کی وجہ سے، چاہے وہ کسی بھی طرح کا حق ہو، ایک دوسرے کو حقوق دبانے کی وجہ سے جو قدورت ہے دل کے اندر، اس کو دور کیا جائے گا، حق کو دلوایا جائے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت بعض اوقات
احادیث اور قرآن میں غور کرنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کبھی کبھی صاحب حق کو اپنی طرف سے کچھ اجر دے کر جو جس شخص کا حق دبایا گیا ہے اس کو راضی کر لیں گے. اس کو کیا ہے اپنی طرف سے ہی کچھ اجر بڑھا کر یا ان کے درجات کو بڑھا کر ان کو راضی کر لیں گے اور ان کے حقوق کو وہ شخص معاف کر دے گا اور اس کے بعد دونوں جنت میں چلے جائیں گے. یہ بھی صورت ہوگی. بعض روایت میں آتا ہے کہ کوئی نہر ہوگی جس کے اندر سے نہا کر نکلیں گے تو ایک دوسرے کے تئیں سب کے سب دل صاف ہوں گے. تو لیکن جنت میں پہنچنے کے بعد سب کے سب بھائی کی طرح ایک دوسرے سے محبت ہوگی اور ذرہ برابر ایک دوسرے کے تئیں نفرت نہیں ہوگی. وَنَزَعْنَا مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا ایک دوسری آیت میں بھی ہے کہ جو غل ہے کھوٹ ہے دل کے اندر اس کھوٹ کو ہم ختم کر دیں گے جنت میں داخلے سے پہلے. جنت میں داخلہ سے پہلے کھوٹ ختم ہو جائے گا. پھر یہ لوگ کہیں گے جنت میں جانے کے بعد اللہ کا لاکھ احسان ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کوئی شخص جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کا احسان اور اللہ کا فضل شامل نہ ہو. جیسا کہ اماں عائشہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں ہم بھی. اللہ کا فضل ہی ہوگا اس شخص پر جو کہ جنت میں جائے گا، اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جائے گا. ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ اعمال کی بدولت اللہ رب العزت فضل فرمائیں گے، اس لیے ہمیں عمل کرنا چاہیے. اس جملے سے غلط فہمی میں نہیں ہونا چاہیے کہ عمل کرنے کا کیا فائدہ، جب اللہ کا فضل ہی کی وجہ سے جانا ہے تو عمل کے کیا فائدہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ اللہ نے جو اعمال پر جو وعدے دے رکھے ہیں کہ یہ عمل کرو، یہ وعدہ ہے، یہ عمل کرو، سبحان اللہ اتنی مرتبہ پڑھو جنت میں یہ ملے گا، الحمدللہ پڑھو جنت میں یہ ملے گا، اتنی رکعت نفل پڑھو جنت میں یہ ملے گا، روزے رکھو جنت میں یہ ملے گا، شب قدر میں جاگو یہ ملے گا، کسی کی مدد کر دیا یہ ملے گا. تو یہ سب وعدے ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے زبانی وعدے کیے ہیں تو وہ بھی پورا کریں گے وہ. اس لیے ہمیں عمل کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے عمل پر یہ نہیں سمجھنا ہے کہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت کو خرید لیا، یہ نہیں سمجھنا ہے. اس کے فضل ہی کہ ہمیشہ امید لگا کر رکھنا ہے. اگر جب تک ہماری یہ سوچ ہوگی انشاءاللہ العزیز صراط مستقیم پر گامزن رہیں گے. جس دن ہم کو لگے گا کہ ہم نے جنت کو خرید لیا، اپنے آپ ہم نے تو جنت کو اپنے اوپر واجب کر لیا، تو وہ پھر جو ہے ہمارے لیے ہلاکت کا دن ہوگا. پھر آدمی ہاتھ پر ہاتھ کر کے بیٹھ جائے گا، پھر جو چاہے کرنا شروع کر دے گا. تو ہمیں امید بھی رکھنا ہے اور ڈر بھی رکھنا ہے. اسی دونوں کے بیچ جو ہے ایمان ہے. امید بھی بڑی ہونی چاہیے اللہ رب العزت سے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کئی مرتبہ اس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سے مجھے اتنی زیادہ امید ہے کہ اگر کل قیامت کے روز اعلان فرما دیں کہ صرف ایک شخص جنت میں جائے گا باقی سب جہنم میں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ایک شخص میں ہی ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ اگر قیامت کے روز اگر یہ اعلان ہو جائے کہ ایک ہی شخص جہنم میں جائے گا، باقی سارے جنت میں جائیں گے، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ ایک شخص میں نہ ہو. تو یہ ایمان ہے. تو ہمیں نہ ہی ڈر بے تحاشا ہونا چاہیے کہ مایوسی آ جاتی ہے، اور مایوسی کفر ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. جب یہ یقین کسی کو اگر ہو جائے گا کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہمارے لیے تو ہلاکت ہے، تو آدمی کیا کرے گا؟ کچھ بھی کرنے لگے گا. تو یہ کفر ہے. تو مایوسی بھی کفر ہے. زیادہ ڈر سے مایوسی آتی ہے جو کفر ہے، اور زیادہ امید ہوتی ہے تو بھی آدمی راہ راست پر نہیں رہے گا، وہ کچھ سے کچھ دنیا کے اندر کرتا پھرے گا. بہرحال یہ جنتی لوگوں کا ایک قول نقل کیا گیا. وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ احسان ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا، اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی، یعنی یہاں تک ہم نہیں پہنچ پاتے اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ پہنچاتے. اللہ نے کتاب بھیجی، اللہ نے رسول بھیجے، اور اللہ نے سمجھانے والے بھیجے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے دل میں بات ڈالی، اور ساتھ ہی ساتھ عمل کرنے کے لیے جو رکاوٹیں ہو سکتی تو ان رکاوٹوں کو دور کیا، دل کے اندر اخلاص پیدا فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے اعمال کو قبول کیا. اس کی بدولت اللہ رب العزت نے آج اپنی رضا نصیب کی اور جنت نصیب کیا. واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے، وہاں اقرار کریں گے.
اور ان سے پکار کر کہا جاوے گا کہ یہ جنت تم کو دی گئی ہے تمہارے اعمال کے بدلے. مہربانی رب کی ہے، لیکن ان مہربانیوں کے پیچھے جو ہے وہ ہمارا عمل ہے. ہمارا عمل خالص بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے عمل خالص کی بنیاد پر جنت کو خرید سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اس مہربانی کے بدلے اللہ کا فضل متوجہ ہوا جو اس نے اپنے نبی کی زبانی قرآن و احادیث کے اندر وعدہ کر رکھا ہے. اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اپنے وعدے پر پکا سچا یقین کامل عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.